آج ہم دی اکنامک ٹائمز کے ایک مضمون کی روشنی میں ایک اہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے پاس دنیا کا بہترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہو، لیکن دشمن اتنے میزائل مار رہا ہو کہ آپ کی ڈھال یعنی آپ کے انٹرسیپٹرز ختم ہونے لگے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اسرائیل کی لگتا ہے موجودہ حقیقت بنتی جا رہی ہیں، خاص طور پر ان کے ایرو میزائلوں کے حوالے سے۔ ان کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، اس پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف آپ دیکھیں چند میزائلوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گہرا اسٹریٹجک اور مالی چیلنج ہے جس کے اثرات میرا خیال ہے پورے خطے پر اور شاید دنیا پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دفاعی نظام ہے جسے ٹیکنالوجی کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، وہ مسلسل حملوں کے دباؤ میں کیسے کام کر رہا ہے۔ اچھا، مضمون میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ایرو سسٹم، یعنی وہ جو بہت اونچائی پر بیلسٹک میزائلوں کو روکتا ہے، اس کے میزائل واقعی کم ہو رہے ہیں۔ پچھلے 6 دنوں میں ایران نے کوئی 400 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے۔ 400 سے زیادہ؟ جی، اور اگرچہ اسرائیل کا جو پورا سسٹم ہے، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو اور امریکن پیٹریوٹ تھرڈ وغیرہ، یہ مل کر زیادہ تر حملے تو روک رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ سسٹم پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ ایک ذریعے کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران اسی رفتار سے حملے کرتا رہا اور امریکہ سے وہ نئی سپلائی نہیں آئی تو اسرائیل کے پاس شاید صرف 10 سے 12 دن کے ہی انٹرسیپٹر باقی رہ جائیں۔ اور اس دفاع کی قیمت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اسرائیل کا ایک مالیاتی اخبار ہے دی مارکر، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک رات کے آپریشن پر تقریباً 1 ارب شیکل 1 ارب شیکل؟ جی، یعنی کوئی 285 ملین امریکی ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ ناقابل یقین۔ اور اندازہ لگائیں، صرف ایک ایرو انٹرسیپٹر میسائل وہ خود $3 ملین کا ہے۔ $3 ملین فی میسائل؟ جی، تو یہ واضح ہے کہ امریکہ کو اس صورتحال کا اندازہ مہینوں سے تھا، اور پینٹاگون نے کافی خاموشی سے علاقے میں اپنی زمینی، سمندری اور فضائی موجودگی بڑھائی ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز بھی میسائل روکنے میں مدد کر رہے ہیں، تو یہ اب صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا۔ صحیح، امریکہ بھی براہ راست ملوث نظر آ رہا ہے، اور اس دباؤ کے اثرات وہ زمین پر بھی نظر آ رہے ہیں نا۔ مضمون کے مطابق جمعے کی رات کچھ ایرانی میزائل دفاع کو توڑ کر تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے قریب گرے، پھر حیفا کے پاس ایک آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ منگل کو کچھ ویڈیوز بھی آئیں جن میں تل ابیب کے شمال میں وہ جو ان کا انٹیلیجنس کمپلیکس ہے، اس کے قریب مزید حملے دکھائے گئے۔ اب تک ان حملوں میں اسرائیل میں 24 ہلاکتوں اور 600 سے زیادہ زخمیوں کی اطلاعات ہیں۔ IDF یعنی اسرائیلی فوج اور ایرو بنانے والی کمپنی اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز، انہوں نے ذخائر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں، ایک طرف یہ دفاعی دباؤ ہے تو دوسری طرف اسرائیل جوابی کارروائیاں بھی کر رہا ہے۔ بدھ کو اسرائیلی طیاروں نے تہران میں کچھ اہداف کو نشانہ بنایا۔ IDF کا کہنا ہے کہ ان میں یورینیم افزودگی سے جڑی سینٹریفیوج بنانے کی جگہ اور کچھ فوجی سامان بنانے کی فیکٹریاں شامل تھیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف ایران کے پاس اب بھی میزائلوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، شاید زیر زمین کہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس تو یہ کہتی ہیں کہ ایران کا آدھے سے زیادہ ذخیرہ ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے۔ آدھے سے زیادہ؟ جی، اور اس میں فتح 1 جیسے جدید میزائل بھی شامل ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل ہائپر سونک رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں، یعنی آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز، اور موجودہ دفاعی نظاموں سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اوہ، یہ تو تشویشناک بات ہے۔ جی، اور اس سب کے بیچ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات سے کشیدگی اور بڑھ رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسرائیل ایک مشکل دوراہے پہ کھڑا ہے۔ یا تو امریکہ کی مدد سے اپنے یہ انتہائی مہنگے دفاعی ذخائر فوراً بھرنے ہوں گے، یا پھر یہ خطرہ مول لینا ہوگا کہ کچھ حملے دفاعی نظام سے بچ نکلیں اور اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ بالکل، اور یہاں جو اصل سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال خطے میں طاقت کے توازن کو مستقل طور پر بدل دے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی پر انحصار کی حد کیا ہوتی ہے، خاص طور پر جب وسائل محدود ہوں اور آپ کا دشمن وہ کم خرچ والے ہتھیاروں سے مسلسل دباؤ ڈال سکتا ہوں۔